اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَمُوا 10واں پارہ۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی ہو، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم مدینے کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ واقعہ یاد دلائے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلایا، تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں مستعد رہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس پر بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کو شکست فاش کے امر کو پورا کر دے جو عند اللہ مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال خوش نما کر دکھائے، اور اس نے ان سے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا معذور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑے حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جو بڑا تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھ لو۔ یہ عذاب ان اعمال بد کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔ ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کے مانند ہے۔
انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں، یعنی کفران نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہو، اور پھر ان میں احساس ضیاع بھی باقی نہ رہے، تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہا عہد لیا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پا لیں تو ان کے عبرت ناک قتل کے ذریعے ان کے پچھلوں کو بھی بھگا دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں۔ بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ کفار صلاح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ اے نبی مکرم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، یعنی حق کی خاطر لڑنے پر آمادہ کریں۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہو گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آخرت اور اس کے اجر عظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، سو وہ اس قدر جذبہ و شوق سے نہیں لڑ سکتے جس قدر وہ مومن جو اپنی جانوں کو جنت اور اللہ کی رضا کے عوض سودا کر چکے ہیں۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہو تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں ان حربی کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔
اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیے کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچاتا۔ سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہے فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہے تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، اور اگر وہ دین کے معاملات میں سے تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون و مدد و نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ کفر و باطل کا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ شروع ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری و دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلاح و امن کا معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے تھے۔ پس اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بڑی عظمہ ہے۔ پس اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ اور اے حبیب، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کے مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان مشرکوں کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں، تاکہ
تاکہ وہ اللہ کا کلام سننے پر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے۔ سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہے تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا۔ وہ تمہیں اپنے منہوں سے تو راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے دنیاوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیاتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو تم ان کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ اپنی فتنہ پروی سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، یعنی معاہدہ امن توڑ کر حالت جنگ بحال کر دی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے عہد شکنی اور جنگ کی افتتاح کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، اور ان کے دلوں کو غم و غصہ دور فرمائے گا، اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مساجدیں آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کے بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں وہ ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کے محبوب رکھتے ہو، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو
تمہیں نزدیک اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہارا افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازا بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین میں باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین تو سراپا نجاست ہے، سو وہ اپنے اس سال کی بعد یعنی فتح مکہ کے بعد سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، عنقریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق یعنی اسلام اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حکم اسلام کے سامنے تابع و مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے خراج ادا کریں۔ اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا لغو قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول کے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت اور اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں
جو اسے 1 سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے بڑے بڑے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی و سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیا زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، در حالانکہ وہ 2 ہجرت کرنے والے میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پشت و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط اور آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں سے استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقع جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے۔ آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران و سرگرداں ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کذب و منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا، سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ وہ تمہارے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کے حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کے بجائے گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو کہ وہ فتنہ میں تو خود ہی گر پڑے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی سے ہی اپنا کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ فرما دیں، کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیاں یعنی فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے؟ سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے۔ فرما دیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو، اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی و بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کے اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اس قدر بزدل ہے کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ بصورت تقیہ اپنے مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ یا یہ پا لے تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہیں، اس کی طرف پلٹ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہیں گے، مگر اس وقت وہ مجبور ہے، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں۔ اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عنقریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا، بے شک ہم اللہ ہی کے طرف راغب ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دنیا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کے وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کو بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں۔ فرما دیجئے، تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بد عقیدگی، بد گمانی اور بد زبانی کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو وہ یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے،
جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہے۔ فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے آیاتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ اب تم معذرت مت کرو، بے شک تم ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے۔ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدین اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئی، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ بس اللہ تو ایسے نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق کے باعث اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے پہ رفیق و مددگار ہیں۔ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں۔ اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی معظم، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح روگرداں رہے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں سے کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ بس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے اوپر بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ برزخ و رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری و مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، تو یہ ان کے جذبہ انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ خواہ ان بدبخت گستاخی اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو و درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوہ کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہے تو ان سے فرما دیجیے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے، سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں، اور نہ ہی آپ اس کی خبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت اور برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر اور ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتیں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعویٰ ایمان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا، جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، عنقریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں۔ نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نہ ایسے لوگوں پر طعنہ و الزام کی راہ ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں سے اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی، تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں رکھ پاتا ہوں اس پر تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشکبار تھیں کہ افسوس وہ اس قدر زاد راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں۔ الزام کی راہ تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ جانتے ہی نہیں کہ حقیقی سود و ضیاع کیا ہے۔